آج تو جنگل میں بہت بڑا تہوار تھا اور بہت بڑی پارٹی تھی کیونکہ مٹھو طوطے کی پتنی کا آج جنم دن تھا۔ طرح طرح کے پکوان اور ناچ گانا جنگل میں چل رہا تھا۔ تمام پکشی بہت زیادہ خوش تھے اور مٹھو راجا اپنی پتنی رانی طوطی کو ایک ہیروں کا ہار دیتا ہے جو بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ محنت۔ یہ آپ کے لیے ہے پتنی جی، میں آپ کے جنم دن کا تحفہ۔ آئی میں مر گئی، کتنا بڑا ہار دیا ہے اس طوطے موٹی چونچ والے نے اپنی پتی کو۔ کاش یہ ہار میرا ہوتا۔ گوری گوری کس تم خیالوں میں کھو گئی ہو؟ ہائے ہائے مر گئی، میں مر گئی کالو، دیکھو کتنا قیمتی ہار ہے اس موٹی چونچ والی طوطی کا۔ کاش کہ یہ ہار میرا ہوتا، میرے گلے میں کتنا سندر لگتا۔ ہائے میں مر گئی، پوری زندگی یہی ہے، میں تو سوچ سوچ کر مر جاؤں گی۔ ایسے ہی گوری وہ ہار چرا لیتی ہے موقع پا کر اور اڑنے لگتی ہے۔ ایسے ہی کالو دور سے ہی ساری گوری کی چال دیکھ رہا تھا۔ گوری گوری یہ کیا کر رہی ہو؟ گوری رک جاؤ، کوئی بھی محل سے باہر نہیں جائے گا، رانی جی کا بہت قیمتی ہار کھو گیا ہے۔ ایسے ہی گوری کبھی ڈر جاتی ہے اور پاس میں ہی رانو چڑیا کا پتی بھوجن کھا رہا تھا اور گوری کبھی میں مر گئی، ایسا کرتی ہوں کہ اس کے پنکھوں کے نیچے ہار رکھ دیتی ہوں اور شور مچا دیتی ہوں۔ ہائے ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، ہار مل گیا، ہار مل گیا، یہ اس نے چرایا ہے ہار، اس نے چرایا ہے۔ ارے ارے مجھے نہیں پتا یہ ہار کہاں سے آیا۔ ارے ارے گوری تمہارا دھنیہ واد، تم نے میری رانی کا ہار لٹوا دیا اس چور سے۔ اس چور کی سزا ہے عمر بھر قید اور اس کے پریوار کو جنگل سے باہر نکال دیا جائے کیونکہ ایسے پکشی میرے جنگل کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ راجا جی مجھے معاف کر دو، مجھے क्षमा کرے، میں نے ہار نہیں چرایا، راجا جی میں نے ہار نہیں چرایا۔ راجا ایک بھی بات نہیں مانتا اور اس کو قید خانے ڈال دیتا ہے اور اس کی بچے کو اور اس کی پتنی کو جنگل سے باہر نکال دیتے ہیں۔ گوری گوری یہ تم نے کیا کیا؟ اس معصوم پکشی کے بچوں کو جنگل سے نکال دیا اور اس کو پوری عمر کے لیے قید خانے میں۔ ہائے ہائے کانو چپ کر جا، رام سے بھوجن کر، نہیں تو تیری پتنی قید خانے جائے گی اور تم بچوں کو لے کر جنگل سے باہر جاؤ گے، یاد رکھنا۔ گوری ایسے کہتی ہے، کالو کچھ نہیں کہتا۔ رانو چڑیا ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ کر رو رہی تھی اور اپنے پتی کو یاد کر رہی تھی اور رانو چڑیا کی دشا کی طرف گوری کبھی آتی ہے اور رانو چڑیا کے پاس بیٹھ کر ہائے 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 کتنے آنسو بہا رہی ہے، جیسے تم پاک دھلی ہوئی ہو، کتنے چور ہو تم تو پریوار، مجھے تو اندازہ نہ تھا تمہارا پتی اتنا چور ہے۔ ارے میرا پتی چور نہیں ہے، کسی نے ضرور غلط اس کے اوپر لگایا ہے آروپ، مجھے پتا ہے۔ ہاں ہاں تمہارا پتی ایسا پاک، مجھے پتا ہے گوری، یہ تم نے ہی چرایا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ ہاں ہاں میں نے چرایا ہے اس موٹی چونچ والی طوطی کا نیکلس اور میرا دان نہیں لگا اور میں نے وہی تیرے پتی کے پنکھوں کے نیچے رکھ دیا۔ جو آج جو کچھ کرنا ہے کر لے، جا مٹھو موٹی چونچ والے کو جو بتانا ہے بتا لے۔ گوری کوی یہ بات کر کر وہاں سے اڑ جاتی ہے اور رانو چڑیا وہاں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ رات ہونے والی تھی۔ ارے گوری کوی تم نے یہ کر کر اچھا نہیں کیا، اوپر والا تجھے اس کی سزا ضرور دے گا، تجھے اس کی سزا ضرور دے گا۔ مٹھو راجا جی نے میری بات کا وشواس نہیں کرنا۔ ایسے ہی رات ہونے والی تھی۔ رانو انسانی بستی کی طرف چلی جاتی ہے اپنے بچوں کو لے کر اور وہ ساتھ ہی ایک گھر کے اونچے پیڑ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور رانو چڑیا کہتی ہے ارے میں ایسا کرتی ہوں کہ اس پیڑ کے اوپر اپنا گھر بنا لیتی ہوں، یہ جنگل کے پاس ہی پیڑ ہے اور ادھر میرے بچے سرکشت رہیں گے۔ ایسے ہی رانو چڑیا ایک دن محنت کرتی ہے اور اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ ارے میں اپنے بچوں کے لیے بھوجن لے آؤں، اور ادھر دوسری طرف میں مر گئی، اگر میں نے تو رانو کو ساری کہانی بتا دی، اگر رانو کو کچھ ایسی بات میری مل گئی جو مٹھو راجا کے سامنے آ گئی تو میں تو مر ہی جاؤں گی اور رانو چڑیا کا پتی آزاد ہو جائے گی اور میں پوری زندگی کے لیے قید خانے میں ڈل جاؤں گی۔ ہائے میں مر گئی، میری بدھی ماری گئی۔
ایسے ہی گوری کوی رانو کے گھر کی دشا میں چلتی ہے۔ رانو کو مارنے کے لیے رانو اپنے گھر میں موجود نہ تھی، وہ اپنے بچوں کے بھوجن لینے گئی تھی اور گوری کوی اسی دشا انسانی بستی کی طرف جاتی ہے۔ رانو چڑیا کے دو بچے اپنے گھونسلے میں اپنی ماں کا راہ دیکھ رہے تھے۔ ہائے میں مر گئی، رانو تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اس کے دو بچے ہیں، میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کے بچوں کو ہی مار ڈالتی ہوں۔ ایسا رانو چڑیا کو لگے گا کہ جیسے کوئی چیل مار گئی اور جنگل کی طرف نہیں آئے گی۔ گوری کوی تیز اپنے ناخنوں اور پنجوں سے بچوں کے اوپر حملہ کرتی ہے اور ایک بچہ گھائل ہو کر نیچے گر جاتا ہے اور ادھر دوسری طرف گوری کوی رانو کی بیٹی کو جان سے ہی مار دیتی ہے اور گوری کوی خون والے پنجے لے کر ان معصوموں کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری کو ذرا بھی دیا نہ آتی، رات ہوتے ہی رانو آتی ہے۔ رانو کی تو جان نکل جاتی ہے اپنے بچوں کو اس حال میں دیکھ کر۔ اوپر والے یہ کیا کیا؟ گڑیا گڑیا اٹھو، تمہاری ماں آئی ہے۔ گڑیا آنکھیں کھولو، گڑیا میں تمہیں چھوڑ کر کیوں گئی؟ میرا کوکو کہاں چلا گیا؟ وہ ظالم چیل لے گئی میرے کوکو کو۔ کوکو اٹھو، گڑیا اٹھو۔ رانو چڑیا پوری رات روتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلے دن کسان کا چھوٹا بچہ کھیلتا اسی دشا میں آتا ہے اور وہ چھوٹے پکشی کو گھائل دیکھتا ہے اور اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی ملہم پٹی اچھے سے کرتا ہے اور کوکو کچھ بہتر ہونے لگتا ہے اور وہ کوکو کو تازہ تازہ پانی اور بھوجن کھلاتا ہے، جس سے کوکو کی طبیعت میں کچھ فرق نظر آتا ہے اور ایسے ہی کوکو وہی باتیں پھر سے یاد کرتا ہے جو اس کی آنکھوں سے ہو کر گزری تھی۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں، کوکو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوکو دوبارہ سے وہ ساری بات یاد کرتا ہے، کیسے گوری کوی نے اس کی بہن گڑیا کو مارا اور اس کے اوپر حملہ کیا پر وہ نیچے گر کر بچ گیا۔ ایسے ہی اپنے دوست کسان کے بچے کو کوکو کہتا ہے، دوست مجھے جانا پڑے گا اپنی ماما کو ڈھونڈنے، میں اپنی ماما کو ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں، میں تم سے ملنے پھر آؤں گا، دوست مجھے جانے دو۔ ٹھیک ہے کوکو یار، تم جا سکتے ہو پر تم مجھے ملنے ضرور آنا، مجھے یاد آئے گی تمہاری۔ کوکو جنگل کی دشا میں چلا جاتا ہے اور اپنی ماں کو زور زور سے پکارتا ہے۔ اس کی ماں کس دشا میں ہے؟ اماں آپ کہاں ہیں؟ اماں میں آپ کا بیٹا کوکو، اماں آپ کس دشا میں ہیں؟ ایسے ہی کوکو پکارتا ہے، ماں تو اپنے بچے کی آواز پہچان لیتی ہے اور وہ اپنے بچے کو بھی پکارنے لگتی، بیٹا کوکو، بیٹا کوکو آپ کی ماما یہاں ہے، بیٹا کوکو آپ کی ماما یہاں ہے، میرا بیٹا آپ زندہ ہو، میرا بیٹا میں ادھر ہوں۔ ایسے ہی ایک دوسرے کی آواز کا سہارا لیتے ہی دونوں ایک دشا میں آ جاتے ہیں اور کوکو کو اس کی ماں دیکھ کر اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کوکو کو دیکھ کر اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی، کوکو میرا بیٹا آپ زندہ ہو، میں تو مر ہی گئی تھی آپ کے بنا، آپ کی بہن گڑیا کو چیل مار گئی۔ ماما ہمیں چیل نے نہیں مارا ہے ماما۔ پھر ایسے ہی کوکو ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے، کیسے گوری نے حملہ کیا، کیسے کسان کے بچے نے اس کی رکشا کی اور اس کی زخموں پر ملہم پٹی کی۔ ایسے ہی رانو چڑیا اور کوکو جنگل کی دوسری دشا میں چلتے ہیں جہاں کالو اور گوری کا گھر تھا۔ ارے ارے گوری نکلو باہر، ارے ظالم، ارے قاتل گوری نکلو باہر، تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں میری بیٹی کے گڑیا کے خون سے، ارے گوری کوی نکلو باہر۔ کالو اور گوری اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، کالو رونے لگتا ہے،
رانو رانو، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ جو بات کی یہ بالکل سچ ہے گوری، اس لیے تمہارا بیٹا بستر سے نہ اٹھ سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس کی بیماری کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ گوری، جو تم نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ کیا وہ تمہارے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے گوری، اب شرم کر جاؤ گوری، شرم کر جاؤ۔ تم ہمیشہ ایسی تھی، کبھی نہیں تم بدلی، اور آج انجام دیکھ لو گوری، دیکھ لو۔ کالو کوا راجا جی کے محل جاتا ہے اور ساری بات راجا جی کو بتاتا ہے کہ کیسے گوری کوی نے ہار چرایا، کیسے رانو کے پتی کے اس نے وہ ہار لگایا اوپر، اور کیسے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ ایسے ہی کالو کو بھی حوالداری اندر ڈال دیتے ہیں گوری کی چرتا کرنے کے لیے اور سچ نہ بتانے کے لیے، اور وہ دونوں پریوار خوشی خوشی سے رہنے لگتے ہیں اور اپنا جیون بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہم دوسروں کے لیے گڈھا کھولتے ہیں اس گڈھے میں ہم خود بھی گر جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی کسی کو دکھ تکلیف پریشانی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کو دکھ دیں گے تو ہمیں بھی دکھ ضرور ہی ملے گا زندگی میں۔